بہت علاقوں میں تو ہو چکا ہے، وہاں کون سا تبدیلی آئی، پھر کیا بالکنائزیشن ہوگی؟ تو ہمیں جتنے ہم ترقی پسند یا جمہوری لوگ ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم جمہوریت کو استحکام کریں. جو جتنی بھی کمزور ہے میں سمجھتا ہوں کمزور ہے. جس وقت ہم نے پی ڈی ایم بنائی اور 26 نکات ہم نے ڈال دیا تو ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جب تک نمبر 1 یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی، سیکورٹی ایجنسیوں کی پالیٹکس میں مکمل انقلاب، نمبر 1 اس کا تھا. لیکن جب آگے جاتے گئے کمپرومائز ہو گئے. لیکن ہم جو کمزور سیاسی پارٹیاں تھیں، بہت سے تنقید کے باوجود کہ جی ابھی پی ڈی ایم میں کیا رکھا ہے، ہم نے کہا جو کچھ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، ہمیں پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے بھی اپنا نقطۂ نظر رکھنا چاہیے. بہت ڈیبیٹ ہوئے ہمارے پارٹی کے اندر بھی، خاص طور پر توصیف صاحب نے تو بہت ڈیبیٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو یہاں نذیر عباسی کے فکر کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری یقین عوام کی بالادستی پہ ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ ہے اور انسانی حقوق پہ ہے، ایک ویلفیئر فیڈرل ٹائپ کی جو ہے نا وفاقی حکومت پہ ہے. ہم پولیٹیکل پارٹیاں جا کے عوام کو منظم کریں. جب تک ہم منظم نہیں کریں گے ہمارا یہ رونا دھونا ختم نہیں ہوگا. آپ ان پارٹیوں سے انقلابی مطالبہ کرتے ہیں جو انقلابی ہے ہی نہیں. میں 2 منٹ کے بعد ختم کروں. جب مجھے حکومت ملی مسلم لیگ نون والوں کی مہربانی سے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، تو مجھے جو جتنے دوست تھے ان لوگوں نے اتنی کوشچن کی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا یار بھائی میں نے کوئی انقلاب تو نہیں لایا، میری تو سیٹیں 11 ہیں 65 میں سے، تو جتنے عوام نے مجھے مینڈیٹ دیے مجھ سے اتنا کام لے لو نا. آپ کہتے ہیں میں سرمایہ داری کو ختم کروں، جاگیرداری کو بھی ختم کروں، سیکولرزم بھی لاؤں، اور اٹس پاسبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جمہوری جدوجہد سے ہی صوبوں کی حیثیت لی ہے، نیب کی جدوجہد سے ہم نے اپنی حرکتیں لی ہیں. اسی جمہوری جدوجہد سے ہم نے 18ویں ترمیم لی ہے. گو کہ بہت سے مشکلات آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ون وے ادر، اب اگر میں کہوں کہ کسی زمانے میں ہمارے لوگ کہتے تھے کہ ہماری جو فرنٹ ہے وہ کوئی اور ہے، مدر آرگنائزیشن کوئی اور ہے. اب تو نہ وہ مدر آرگنائزیشن ہی رہے ہیں، اور جو جس فرنٹ پہ کام کر رہا ہے وہاں اس کی اتنی سے نہیں ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں نام لینے کی، لیکن کنکلوژن یہی ہے کہ نذیر عباسی کی جو جدوجہد کی روح تھی، ہمیں اس کو لے کے جو مختلف محاذوں پہ ہیں اس میں ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور میں کم از کم مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول میں نیشنل پارٹی کام کر رہا ہے وہ اس وقت بہت مشکل کی صورتحال ہے. ایک جانب انسرجنسی ہے، ایک جانب روزانہ جو ہے نا کم از کم 3-4 لوگ تو غائب ہوتے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، بے شمار مشکلات ہیں. لیکن ہم چونکہ ہم نے کمپرومائز نہیں کی، اب میں مناسب نہیں ہے. نیشنل پارٹی کے کم از کم اس وقت 40 سے 50 جو ہمارے قائدین مارے گئے ہیں. پچھلے ہفتے میں ہمارے گھروں پہ بمباری ہوئی ہے، وہ کیا ہے گرنیڈ پھینکے گئے ہیں پچھلے ہفتے ہمارے سینئر لوگوں کے گھروں میں. تو کوشچن یہ ہے کہ یہاں کافی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا سا
اپنے آپ کو ریوزٹ کر لیں، کیونکہ ہم وہی 70s کے کارکن ہیں، یہ 60s کے جو نذیر عباسی ہوا کرتا تھا، یا ہم میں بھی طبقاتی تبدیلی آ گئی ہے. تو انہیں گزارش کرتے ہیں. آپ کی شکریہ. جی شکریہ ہے، شکریہ مالک صاحب. یہ دیکھیے ہمارا ایک راؤنڈ ہو گیا ہے اور اس میں حاضرین آپ بھی سارے سے شریک ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ سوال جو ہے نا نہایت ہی مختصر اور وہ ذرا اور کمنٹ سے جو ہے نا وہ ریز کریں، اور جس سے جواب چاہتے ہیں ان کا نام بھی لیں. ویسے میں اپنے پینل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جس سوال کا جو جواب دینا چاہیں تو وہ ایک ضرور دیں، لیکن اس گفتگو جو ہے نا اس سوال جواب کے سلسلے کا آغاز میرے اپنے ایک سوال جو مظہر عباس صاحب سے ہے. مظہر عباس صاحب، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے یہ بتایا کہ ترقی پسند تحریکیں جو ہیں نا جو 70 کی دہائی تک جو ہے نا جو اپنا کردار ادا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ تحریک مضبوط تھی، تو وہ ترقی پسند تحریک اور وہ انقلابی اور وہ کامریڈ کہاں گئے اور کیا ہوا؟ اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز ہوئے ہیں، ورنہ شاید نیب ریوائیو ہوتی ہے. اور آج بھی مالک صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، تو نیشنل پارٹی کو نیشنل عوامی پارٹی کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ دیکھیے پاکستان کا جو لیفٹ ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول رہا ہے، چاہے وہ مختصر لوگ ہوں، چھوٹی جماعتیں ہوں، لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ خوف زدہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ شعور کی طرف لے جاتے ہیں لوگوں کو. اب اگر ہم آج دیکھیں کہ ہم کمپرومائز اگر نہیں ہوئے ہوتے تو آج جو لوگ یہاں جمع ہیں ان میں کتنے پرسنٹ یوتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میسج یوتھ تک نہیں پہنچا ہے. تو آپ نے وہ جو اسٹرگل جو اسٹرگل ہونی چاہیے، جو اسٹرگل ہے آئیڈیالوجیکلی، آپ آج 43 سال بعد بھی یہاں جمع ہیں، لیکن اگر میں اپنا سیلف اسسمنٹ کروں تو میرا خیال ہے میں اپنا وہ میسج یوتھ تک نہیں پہنچا سکتا. آج جو یوتھ جس کے ساتھ گیا، اس وقت ہم اس پہ جتنی بھی تنقید کر سکیں، لیکن اس یوتھ کو کون لے کر واپس آئے گا؟ وہ یوتھ کس طرف جائے گا؟ وہ ڈسیلوژن ہو جائے گا سسٹم سے، یا آپ اس کے لیے کوئی میسج دیں گے، کوئی پروگرام دیں گے؟ پاکستان کی لیفٹ نے بدقسمتی سے اس تک نہیں پہنچ سکی. پاکستان کی لیفٹ کو نہیں کر سکتی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. آپ اسٹوڈنٹ لیول پہ دیکھ لیں، آپ پریزنٹس لیول پہ دیکھ لیں، آپ اس میں جب نیشنل عوامی پارٹی تھی تو وہ ایک ہوپ تھی کہ پاکستان کی لیفٹ کو ہے، پاکستان کی لیفٹ کو کسی طریقے سے اس میں بہت سے گروپس شامل تھے، لیکن وہ یونائٹڈ تھے. پھر ہم کہاں تقسیم ہو گئے؟ بلوچستان والے بلوچستان کی سوچ رکھنے لگے، خیبر پختونخوا والے خیبر پختونخوا کی سوچ رکھنے لگے. پہلے وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے، اختلاف ہوتا تھا، ڈیبیٹ ہوتی تھی، اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ 73 کا آئین بن رہا تھا تو کیا ہم نے اپنا وہ رول پلے کیا نہیں کیا، اس کے بعد کیا. تو آج میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈیموکریسی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ پولیٹیشینز کو اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کر دی، کیونکہ آپ کا یوتھ جو ہے آپ کے بارے میں جو سوچ رہا ہے، پولیٹکس کے بارے میں جو سوچ رہا ہے، ڈیموکریسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، ہم اگر اس تک نہیں پہنچے تو کوئی اور پہنچے گا، اور پھر آپ اپنے آپ پر اسی طرح ری ایسس کر رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے لیفٹ کو ری ایسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا میسج ان لوگوں تک پہنچانے میں ناکام رہے، اور جو وہاں پہنچا وہ ان کو لے ہوگا. یہ زبیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے اتنا جو ہے نا انوالو نہیں کر سکے جیسا کہ ماضی میں تھے. اور دیکھیے یہ معاملے بھی ایک بات دیکھی کہ جو لیڈر ساتھی جو رہنما ساتھ ہوتے تھے وہ تعلیمی اداروں سے نکلتے تھے اور ان کی یونینیں منتخب ہوتے تھے. ضیاء الحق صاحب نے آ کر جو ہے
نا یہ سب سلسلے کو ختم کیا، لیکن اس کے بعد آپ کے دور میں اور پارٹی کے دور میں اسٹوڈنٹس یونین نہیں بنی، اور اب تو جو ہے نا بس پنڈی سے پھر وہیں سے لیڈرز آئیں گے، تو یہ نئی نسل جو ہے نا وہ کہاں جائے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے نا نوجوانوں کو لے جائے گی، اسے آپ جمہوری جدوجہد میں کیسے دیں؟ اتنی زیادتی نہ کریں کہ سارے لیڈرز باقی بھی نکلتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں بڑے ہمت سے کام لیتے ہیں، کیونکہ مین اسٹریم پالیٹکس میں رہ کے آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں بڑی اچھی اچھی ہیں، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو آپ پر کافی مشکل وقت بھی آتا ہے، تو سب کمپرومائز نہیں ہوتے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اسٹوڈنٹ یونین کے تھرو آتے تھے، جس طرح جاوید ہاشمی، شیخ رشید اور بہت سے لیڈرز ہیں، وہ آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی آئی تھنک یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بہت بڑا فیلئر ہے، لیکن اس سے جو یوتھ کا جو مسئلہ ہے یوتھ کا، وہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز، 3 جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آئی تھنک ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، خاص طور پر میں ایڈمٹ کر سکتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، اور ریز بھی کرتا ہوں کہ وی آر ڈسکنیکٹڈ ود دا یوتھ، اور دا یوتھ از ڈسکنیکٹڈ ود اس، بیکاز وہ ان کے جو چیلنجز، وہ جو پاکستان سب ان کے مسائل ہیں، ان کے حساب سے وی آر ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دیم، ہم اس کو ایڈریس بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرا خیال ہے ایک بڑی پازیٹیو ایک تقریب کی تھی بلاول بھٹو نے، جو ان کی آخری اسپیچ تھی نیشنل اسمبلی میں، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی ٹاکڈ اباؤٹ، کہ تقریباً 65% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں اس سے، ڈسکنیکٹڈ اس لحاظ سے کہ ہم وہی سیاست کرتے ہیں جو کہ 70 کی دہائی میں ہوتی ہے، اور پاکستان کے مسائل چینج ہو چکے ہیں، چیلنجز ڈفرینٹ ہو چکے ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اب جب الیکشن کا وقت آئے گا تو آپ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ دیکھیں گے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس جو یوتھ کے جو مسائل ہیں، یوتھ کے مسائل کیا، پاکستان کے جو مسائل ہیں، آج کے جو مسائل ہیں، یا ہم اسی میں بیٹھے رہیں گے جو کہ پرانے طریقے سے کرتے ہیں، سو ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ ٹو میک این اٹیمپٹ۔ صاحب کے پاس مائک کے وہ کھڑے ہیں، وہ سب کی طرف جائیں گے، سب کی طرف جائیں گے۔ میرا نام عیسیٰ بلوچ ہے، میں ڈاکٹر مالک صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جمہوریت کا جو سفر ہے، مستقبل ہے، یہ ہم اس طبقے کی گود میں بیٹھ کر جو جمہوریت دشمن ہے اس کی گود میں بیٹھ کر ہم جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب چھوٹا سا میرے خیال میں جب تک آپ میں جان نہیں ہے آپ کمپرومائز کرتے جائیں گے۔ جس دن آپ کی پارٹی ایک طاقتور پارٹی بن گئی، دن آپ کسی کے ساتھ کسی کے گود میں نہیں بیٹھو گے، آپ پھر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو گے۔ کمپرومائز عموماً کمزور لوگ کرتے ہیں۔ مجھے میرا سوال اختر بھائی ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نام اظہر عباس، وہ یہ کہ میں شاید اس بات سے پوری طرح سے اتفاق نہیں کرتا کہ لیفٹ پہلے بیچ میں کچھ کوششیں بھی ضرور ہوتی رہیں کہ الیکشنز میں بھی جائیں یا اپنے آپ کو بہت پاپولر بڑی پارٹیز بنائیں اور یہ اس طرح سے کریں، لیکن جو سب سے بڑا رول لیفٹ کا پاکستان میں رہا میرے خیال میں، کم از کم اپنی میں نے جتنی اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس کی، اور خاص طور پہ جو MRD کا ٹائم تھا، بڑا کروشل ٹائم تھا، اور اس کے بعد بھی وہ تھا ایک جس کو آپ کہیں ایک پریشر گروپ کا، اور وہ پریشر گروپ خود لیفٹ کی اپنی، چاہے وہ تعداد میں بہت کم ہو لیکن افیکٹو ان کا رول ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ بے شمار لوگ ایسے کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ہیں، جس میں آج سامنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو شاید ڈائریکٹلی لیفٹ کی ہارڈ کور لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں تھے، لیکن ان کی سوچ ضرور تھی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ BNP میں ہوں یا کسی اور پولیٹیکل پیپلز پارٹی میں ہوں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں، لیکن ان کی سوچ تو تھی، وہ پروگریسو تھی، وہ لیفٹ کی سوچ رکھتے تھے، وہ واقعی جمہوریت پسند لوگ، اور آج بھی ایسے ہیں۔
سوال میرا یہ ہے کہ چاہے لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کوئی بہت اسٹرانگ نہ ہو، لیکن تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو بہت میجر ڈویژنز نظر آتے ہیں، اور اس رول کو کیوں ایبڈیکیٹ کر دیا یا چھوڑ دیا گیا کہ ایک افیکٹو پریشر گروپ کے طور کے اوپر تو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر رہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز بظاہر، میں ایگری کرتا ہوں مالک صاحب سے کہ کہنا آسان ہے باہر بیٹھ کر کے کمپرومائزز کے اوپر، لیکن جب آپ اندر ہوتے ہیں پالیٹکس میں تو آپ کو ہزار طرح کی کمپرومائزز اور یہ بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کمپرومائزز سے روکنے کے لیے ایک پریشر ضرور تھا کہ لیفٹ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تھرو آؤٹ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں فرنٹ پہ شاید پیپلز پارٹی ہوگی اور پارٹیز کی، لیکن لیفٹ کا افیکٹو رول تھا، تو وہ رول کیوں ایبڈیکیٹ کر دیا، وہ رول کیوں ختم ہو گیا؟ سب رول آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رول اس میں سے کمزوریاں آئی ہیں، لیکن جہاں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ لیفٹ ڈویژنس یہ وہ ڈویژنس کا ڈویژنس ہوئے، میرے خیال میں ان میں جوڑنے کی کوششیں بھی بہت ہیں، اور ہم صرف اپنی اگر عوامی ورکرز پارٹی میں کہیں تو 88 سے لے کے ہم کوئی 9-10 لیفٹ کی جو بھی چھوٹی بڑی گروپس پارٹیز ہیں ان کو جوڑا، اور اس کے ساتھ اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ باقی باندھا جو لوگ ہیں وہ یونائٹڈلی کسی نہ کسی فرنٹ کی صورت میں اس کی اسٹرگل کریں، تو اس کی کوششیں تو ہیں، لیکن میرے خیال میں جو چیزیں آپ کو 70s کی یا اس سے پہلے کی جو موومنٹ کے اندر ایک اوور آل ڈیموکریٹک سیکولر موومنٹ کے اندر جو نظر آتا تھا، نیب کا حوالہ ملک صاحب نے دیا ہے، تو اس کے انہوں نے بعد میں ریزن بھی بتایا کہ ہمارے پاس بھی جو لیفٹ کے اندر تو پہلے بھی کوئی اتنی بڑی طاقت، اگر پیورلی آپ یہ دیکھیں تو اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ باقی جو ہماری نیشنلسٹ پروگریسو فورسز کے ساتھ یونٹی تھی اور یونائٹڈ جو ہے مستقل تھی، وہ مضبوط کر رہی تھی۔ اس کے اندر ڈویژن آئی، اس کے اندر ڈویژن افغان ریولوشن کے بعد آیا کہ جہاں جب ہمارے ولی خان صاحب نے کہا کہ تحقی ہو دس بلڈ ہی ول ہیو ٹو پے ان بلڈ، جس سے ڈویژن پیدا ہو گیا پشتون اور بلوچ اور لیفٹ اور سیکولر موومنٹ میں۔ بلوچستان کے اندر دوست تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بلوچستان کی حد تک پارٹیاں بن گئیں، ہم اپنے جو ہے وہ 90s کے بعد سے کافی جو ہے وہ ڈویژنس آئیں، تو ہماری ٹریڈ یونین موومنٹ میں جو ہے وہ اس طرح سے نہ رہی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، نیو لبرل پالیسیاں بھی ہیں، ہماری اپنی آرگنائزیشن بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف وجوہات ہیں اور اس کو جوڑنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جوڑیں، لیکن ان تمام میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہمارے تاج حیدر بھائی جیسے اور دوسرے لوگ نظر آتے تھے، بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، وہ بھی وہاں ڈومینیشن دوسرے لوگوں کا زیادہ ہو گیا، آپ اس طرح سے نہیں، میں پتہ نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ ڈومینیشن دوسرے لوگوں کا زیادہ، آپ اس کا جواب دیں۔ جی سوال کیجئے، لیکن تبصرہ نہیں، سوال ہی۔ خالد زدران صاحب آپ سب کی باتیں سننے کے بعد صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی۔ جیسے بات ہوئی یوتھ کی، تو ہمارا یوتھ جو ہے وہ یوتھیا بن چکا ہے، جن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کراچی الیاس روڈ میں ہیروئن کی پوڑی 100 روپے کی لیتا ہے اور شکارپور میں 50 روپے کی لیتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس یوتھ کو ہم کیسے گرون اپ کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہمارے یہاں جیسے آپ نے اسمگلنگ کی بات کی، نسوار کی پڑیوں سے لے کر چرچ تک بہت کچھ آ رہا ہے۔ بگ پولیٹیشنز اور اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کے آپ نے یوتھ کے لیے خود کیا کیا ہے؟ کیا آپ بھی ان کا حصہ بن گئے ہیں یا آپ نے کچھ ایفرٹس لیے ہیں؟ کس سے سوال میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی
کہ میں ماضی کو یاد کر کے آگے بڑھتا رہوں. میرا مسئلہ ہے آج کا اور کل کا, آنے والے کل کا. ایک تو اردو زبان میں جانے والے کل اور آنے والے کل کے لیے ایک ہی لفظ ہے, جو اب اس عمر میں آ کے تھوڑی مارکسزم سمجھ میں آئی ہے. اچھا, اب سیدھی بات ہے, میری سیاست پیٹ سے شروع ہوتی ہے, پیٹ پہ ختم ہوتی ہے. جو اکنامکس ہے وہ بیسک اسٹرکچر ہے, سیاست اس کا سپر اسٹرکچر ہے. سیاست از 80% ریٹورک, لفاظی وہ ہوتی ہے. اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ پروڈکشن ہے. تو اب جو نوجوان کا مسئلہ اس وقت ہے وہ سیدھی بات ہے کہ وہ اس پیداواری عمل میں کس طریقے سے شامل ہے. امپلائمنٹ ہے. اختر صاحب کہہ رہے تھے نہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا پارٹی میں, تو میں نے آج ہی بیٹھ کے جو ڈائریکشن دیا ہے, میں انچارج الیکشن سیل کا ہوں, کہ ہمارا جو تھرسٹ ہونا چاہیے وہ امپلائمنٹ پر ہونا چاہیے. اچھا, اب پچھلے دنوں مندو خیل کمیٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی اسلام آباد میں. فیڈرل گورنمنٹ کے 4 لاکھ ملازمین کو ریگولرائز کیا گیا اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. روز پارلیمنٹ لاجز کے اندر سینکڑوں آدمی جمع ہوتے تھے. کہیں 4 آدمی بھی جمع ہوں تو وہ چینلز اپنے کیمرے لے کے پہنچ جاتی ہیں کہ وہاں 72 میٹنگز ہوئی, 17 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی, سوائے ایک چھوٹے سے کمنٹ کے یہ نہیں آیا کہ جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کہ بھئی یہ وہ روز آتے ہیں, 72 میٹنگز ہوئی ہیں, ہو کیا رہا ہے بھئی, آپ ان سے پوچھیں گے یار یہاں کیوں جمع ہو, ریڈ زون ہے, اس طریقے سے نہیں. تو اب کارپوریٹ میڈیا کے پاس شاید اس بات کے لیے وقت نہیں ہے, نہ ہی وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کی. جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ باقاعدہ پروڈکشن کم کرنے کے لیے, یعنی 2 اسٹیل ملیں لگی تھیں, ایک ہی کیپیسٹی کی, ایک ہی ڈیزائن کی, ایک کراچی میں ایک اصفہان میں. کراچی کی اسٹیل مل بند ہے, 1.1 ملین ٹنز اینول پروڈکشن تھی. اصفہان کی اس وقت 30 ملین ٹن پروڈیوس کر رہی ہے. اور جب میں نے زبیر صاحب سے کہا کہ جناب علی یہ مل ہمیں چلانے دی ہے, انہوں نے کہا اٹھا لیجیے جس بھی حالت میں. ہم نے کہا بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, کچھ تفصیلات طے کرتے ہیں. ان کا نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تاج صاحب میرے تو والد صاحب بھی اس منصوبے کے خلاف تھے. تو میں نے کہا جی میں بھی اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے میں اس ای میل کو بند نہیں کروں گا. تو اس وقت جو اصل مسئلہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ, اور IMF بھی کیوں ہم پہ انگوٹھے کے نیچے رکھتا ہے. مالک صاحب نے, ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن میں بڑی خوشگوار فضا کوئٹے کی تھی. میں نے ٹائپ کیا, تمام پروونسز نے سائن کر دیا مالک صاحب کے دستخط, کیونکہ 20 سے بلوچستان آتا ہے سب سے اوپر. ہم نے پاس کر دیا. ہفتے بھر بعد مجھے پریزیڈنسی میں بلایا گیا. مالک صاحب کو بھی بلایا گیا ہوگا, مالک صاحب تو نہیں گئے. پریزیڈنٹ ہماری جماعت کا تھا, ہم چلے گئے. وہ مجھے سیدھی بات کہتے ہیں یہ ہے آپ کو NFC ایوارڈ یہ دینا ہے. ہم نے کہا صاحب ہم کیسے دے دیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. کہہ رہے جی ہمیں IMF کو دکھانا ہے. میں نے کہا صاحب میں پہلے اپنے چیف منسٹر کو دکھاؤں گا, دوسروں سے باتیں کروں گا, کیلکولیٹ کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو سینیٹر ڈو یو انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینسز. اس لہجے میں مجھ سے بات کی. Well, Excellency, Mr. President, the decisions have already been taken. I know what is going to be done. مہینے پر بعد ہماری گورنمنٹ نہیں تھی.
لیکن شاید اس کے لیے میر مرتضیٰ کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ویسے ہی کر دیتے، ختم ہو جاتے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں، اور IMF کا کنٹرول کس حد تک بڑھ گیا ہے ہمارے اوپر کہ اب ہم سانس نہیں لے سکتے بغیر ان کی مرضی کے، اور ریاستی ڈھانچے میں جو بھی لون لے کے آئے وہ سب سے قابل ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس کو ہم صرف اپنے ملک کی پروڈکشن بڑھا کے اور ایکسپورٹ سرپلس پیدا کر کے ہم اس سیاست کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی اکنامک ریوائول کی پلان بنائی؟ کیا ہم نے کوئی ایک نظر باسا؟ یہ مجھے ابھی کہہ رہے تھے اپنی یادداشتیں لکھو، اب وہ وقت نہیں میرا، ہم فوراً آتے، نہیں تو میں انہیں بتاتا کہ اکنامک ریوائول پلان کا 136واں باب وہ میں پرسوں بھیج کے آیا ہوں 136، اس کو میں ریڈی ہوں۔ اب 2-3 سوال اور اکٹھے کریں تو پھر جواب۔ روبیر صاحب آپ سے اور تاج حیدر صاحب، میرا نام ہے مہیش کمار، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ کہا نہیں جاتا ہے کہ میں یہاں مینارٹی ہوں، پاکستان میں میں برابر کا شہری ہوں، مگر یہ کہا جاتا ہے میں مینارٹی کو ہوں مگر میں پاکستان کا شہری ہوں، مجھے آپ کے جیسے برابر کے حقوق ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ جمہوریت کا مستقبل خطرے میں ہے، آپ نے کہا سائیں تاج حیدر صاحب نے بولا مذہب انتہا پسندی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ دونوں بڑی پارٹیوں میں آپ کی جمہوریت کے خطرے تک یہاں تک پہنچانے میں آپ کی پارٹیوں کا کتنا حصہ ہے؟ وہ اس ہمیں کتنی پڑھے لکھے آدمیوں کے سامنے آپ تھوڑا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کو موقع ملا 73 کے آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد 100 ایٹم پہ آپ نے ترمیم کیے کہ آپ پاکستان کو ڈیموکریٹک پاکستان نہ بنا سکے۔ آپ مذہبی جو ہے مجھے کہا پاکستان میں میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ میں ابھی تک آپ جواب بتائیں کہ میں مجھے برابر کی حقوق سوال کا جواب آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جواب مختصر ہو تو جی بالکل مختصر۔ میرا جہاں تک میں سمجھو سوال ہے، جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان کا کتنا اس میں قصور ہے؟ جمہوریت یہاں نہیں آ سکتی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے۔ رئیس کمار کہہ رہے ہیں کہ مشرف وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ ایک تو اقلیتوں کے حوالے سے میرا خیال ہے تو بالکل انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے اتنے حقوق ہیں جتنے مسلمان کے ہیں، اور میں صرف اس کو دہرانا چاہوں گا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو کہا تھا، اس میں تو مسلمانوں کو الگ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا چاہے آپ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آپ کا اتنے ہی حق ہے، تو ریلیجن کا اسٹیٹ میں اس کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ وزیر اعظم اور صدر کیوں نہیں بن سکتے، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تاج حیدر صاحب کا قصور ہے کہ پارلیمنٹ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا میں 73 کے کانسٹیٹیوشن سے تاج حیدر ہو گیا، لیکن میں بالکل کلیئر ہوں 100%، کیونکہ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ کا صدر مسلمان ہو سکتا ہے اور اگر ہندوستان کا صدر مسلمان ہو سکتا ہے، تو پھر ہم یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم، وہ کل کو شکر ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ چیف آف آرمی صاحب مسلمان ہونا چاہیے۔ تو میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آئی ایگری ود فرینڈس۔ 18ویں ترمیم میں جب ہم نے اسٹارٹ کی تو رضا ربانی کی سربراہی میں ہم نے کچھ دوستوں نے بہت کوشش کی کہ قرارداد مقاصد کو نکال کے اس کے جگہ پہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی جو اسپیچ ہے ان کو ڈال دیں، لیکن ہم نہیں کر سکے۔ مخالفت کس نے کی؟ مخالفت کس نے کی؟
اس میں میرے خیال میں ہر پارٹی کے جو رائٹ ونگ کے لوگ تھے ان لوگوں نے سمجھا۔ اچھا میرا سوال ہے، وجہ حسین نام ہے، کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، یہاں پر ایک بات ہوئی کہ مثال کے طور پر ٹائٹل ہے جمہوریت کا مستقبل، میرا سوال جمہوریت کے حال پر ہے۔ یہاں ایک آواز گونجی کہ آج کا یوتھ جو ہے وہ یوتھیا بن چکا ہے، 39 سال گزرنے پر ایک فیصلہ جس سے آمریت کی بو آتی ہے، اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی، جمہوریت کی چیمپئن تنظیمیں وہ پابندی نہیں ہٹا پائیں، اور اس کے ساتھ بھی سوال کریں کس سے کرتے ہیں سب سے ہے، لیکن خصوصاً تاج حیدر صاحب سے، کیونکہ یہاں حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے، اور سوال آگے تاج حیدر صاحب جواب دیجیے۔ یہ اس کے ساتھ صرف یونین پر بیٹھ نہیں، تعلیمی اداروں میں اندر رینجرز بیٹھی ہوئی ہے، بالکل بتا دیں، ان پر کوئی بات کرنے کو کوئی تنظیم تیار نہیں ہے۔ جی ہاں، بڑا مسئلہ کرپشن ہے جو ہمیں پروڈکشن کو، اچھا کرپشن وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ فیور کیا اور تھوڑے بہت پیسے لیے، اب کرپشن کوشن کی شکل لے چکا ہے کہ ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے جب تک کہ اتنے پیسے نہیں دو گے ہمیں۔ اب یہ بالکل میں صاف کہتا ہوں، یہاں ہے وہاں ہے جہاں بھی ہے، یہ آپ کو جمہوریت کو بچانا ہے تو کرپشن کو تھوڑا بہت، میں نے تو کہا تھا سلیم ماڈی والا سے کہ یار مورچوریم لگا دو 2 سال کا کرپشن میں، if you want it turn around again۔ ان کا سوال اسٹوڈنٹ یونین کے بارے میں تھا کہ آپ کی حکومت اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے کیا کچھ کر پائی ہے؟ تعلیمی اداروں میں رینجرز کیوں نہیں بحال، اور تعلیمی اداروں میں رینجرز وہ بحال کیوں نہیں کیا؟ آپ کی حکومت قانون بنا ہوا جی دیکھیں یونین جو ہے وہ حکومت بحال نہیں کرتی، یونین اسٹوڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا ہم نے قانون بنا دیا کہ یہ اجازت ہے، سارے وائس چانسلر نے کہا کہ نہیں جناب ہم نہیں کرا سکتے الیکشن، صرف ایک داؤد یونیورسٹی کے فیض اللہ عباسی تھے، ان کا جی ہم تیار ہیں۔ تو آپ جس دن بھی اسٹوڈنٹ سے الیکشن کرانا چاہیں، اور اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے، سندھ یونیورسٹی میں گیا تھا جب جھگڑا ہوا تھا، میں کہا بھائی ایک کوڈ آف کنڈکٹ اپنا خود بیٹھ کے بنا لو تاکہ ایک دوسرے پہ گولیاں نہ چلیں، اور یونین بناؤ، اور تو اس پہ اس کا تو قانون بھی رینجرز تعلیمی اداروں میں جس دن آپ کی یونین بن جائیں گی، کوڈ آف کنڈکٹ ہو جائے تو رینجرز کو ہٹانے میں بہت آسانی ہو جائے گی، لیکن جب تک جی اگلا سوال نہیں آپ لوگ بے فکر ہیں، نہ رینجر نکلے گی نہ جی سوال کریں پلیز تاکہ ہم تیزی سے چلیں اور تھوڑا سا میرا نام مشکا آرائن ہے، میں اپنی ذات سے سوال آپ سب سے کر رہی ہوں کہ میں اس وقت بہت پریشان حال ہوں کہ میری آنے والی نسل کا مجھے کوئی مستقبل